اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 حقیقی شہداء کی 9 صفات، نمبر 3 سابقون الاولون سے اللہ کی رضایت کا اعلان، نمبر 4 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ، نمبر 5 مومنوں کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا اور منافقین سے منہ پھیر لینے کا حکم دے دیا گیا۔ نمبر 2 حقیقی شہداء کی 9 صفات۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، اور نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 3 سابقون الاولون سے اللہ کی رضایت کا اعلان۔ روایت میں آیا کہ سابقون اولون کا مصداق حضرت موسیٰ کے لیے یوشع تھے، اور حضرت عیسیٰ کے لیے صاحب یاسین، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 4 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 صحابہ۔ نمبر 1 کعب بن مالک، نمبر 2 ہلال بن امیہ، نمبر 3 مرارہ بن ربیع۔ ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جنگ میں نہیں گئے۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 5 مومنوں کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم۔ آیت نمبر 119۔ روایات میں صادقین کا مصداق حضرت علی کو بتایا گیا۔ یہ 11ویں پارے کا خلاصے کا پہلا حصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 11ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ یونس۔ سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، یعنی رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 31 بتوں کو شفیع قرار دینے کا نظریہ باطل ہے۔ آیت نمبر 18۔ نمبر 2 رسالت، یعنی اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کرنے والے کا معیار دیا گیا، اور علامہ
حسقانی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا اس کا مصداق اللہ اور رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے بغیر اس کے کہ رسول کے علاوہ کسی اور سے تعلیم حاصل کی ہو صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت یعنی روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، کفار کو اس کا یقین نہیں۔ آیت نمبر 11۔ نمبر 4، قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیت ہے۔ آیت نمبر 1، حضرت نوح کا قصہ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی امت کی نجات کے لیے اپنی اہل بیت کو سفینہ قرار دیا اور اس میں سوار ہونے والوں کی نجات کی ضمانت لی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور دوسری جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت ذو-النون کی صفات کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا۔ سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے۔ قصہ: حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 11ویں پارے کے دوسرے حصے سورہ یونس کا خلاصہ تھا جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔